اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کے متعلق آج کل ایک پوسٹر یہ عام مسلمانوں میں چلا ہوا ہے، اردو میں اسے لکھا گیا ہے اور تشویشناک خبر کے نام سے کہا گیا ہے۔ اب میں آپ کو اس کا سوال بھی سنا دیتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہ کہاں سے یہ آیا مجھے کیا ہے پلیز اس کے اوپر آپ ذرا میرے کو سمجھ نہیں آ رہا، آپ ذرا اس کی ذرا بولیے نا اس کے اوپر۔ یہ تانڈور سے خالد میاں نے یہ سوال کیا ہے، یہ تشویشناک خبر، دا ٹرائنگل آف مونوتھزم۔ امریکہ نے مذاہب کے درمیان فاصلوں کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی تصنیف کی ہے اور اسے ایک نئی کتاب کی شکل دی ہے، ڈیزائن آف مونوتھزم کے نام سے جاری کیا ہے۔ توحید کی مثلث میں قرآن کی تحریف شدہ آیات، تورات اور انجیل کی آیات شامل ہیں۔ یہ فی الحال کویت میں تقسیم کیا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے کہ ہم تک بھی پہنچ جائے۔ اس خبر کو ایک درخواست کے طور پر نہیں بلکہ اسلام کی حمایت کے طور پر لیا جائے، پھیلائے۔ یقین نہ آئے تو گوگل پر سرچ کر لیں دا ٹرائنگل آف مونوتھزم، قرآن تلاش کر کے خود ہی دیکھ لیجیے۔ برائے مہربانی اس کو تمام گروپس میں بھیج دیں تاکہ قیامت کے دن آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ جب آپ نے تحریف کا سنا تو آپ نے کیا کیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ کوئی بھی اسے قرآن کے علاوہ براہ راست یا صرف سعودی یا ازہر ایڈیشن سے نہ پڑھے۔ کرپٹ ورژن آن لائن دستیاب ہے۔ جس نے بھی یہ پیغام پڑھا اس نے پہنچا دیا اور اسے نہ پہنچانے میں کوئی عذر نہیں ہے۔ جس دن تمہارا رب تم سے پوچھے گا کہ تم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا تو آپ کہیں گے کہ میں نے اس کا دفاع کیا۔ اے اللہ میں نے پہنچا دیا۔ دعا گو حافظ یعقوب، میں اس میں آپ کو یہ کلیئر بھی بتا دیتا ہوں، دعا گو حافظ یعقوب۔ چلیے میں اس کے بارے میں کیا کہوں آپ سے، اس کو بالکل قیامت کے منظر پہ رکھ کے دیکھا جائے۔ قیامت کے دن آپ کی زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے۔ جب سے آپ پیدا ہوئے ہیں 5-6 سال کے ہونے تک، 7 سال کے ہونے تک تو لاؤبالی میں زندگی گزری، بچپن تھا، کبھی مما سے جھوٹ بول دیا تو کبھی ڈیڈی سے جھوٹ بول دیا تو کبھی بھیا سے، بہن سے، دوستوں میں، ٹیچر سے۔ چلو بچہ ہے، اللہ معاف کر دے گا، 10 سال تک بھی معاف کر دے گا، چلو ٹھیک ہے۔ جیسے ہم روایت سنتے ہیں نا کہ بچوں کو 7 سال کے بعد سختی کرو، پھر 10 سال کے بعد مارو اگر نماز نہیں پڑھا تو۔ یہی کر کر کے تو نفرت ڈال دی ہے نماز سے۔ سمجھ کے پڑھو۔ کبھی کسی مولوی سے نہیں سنا میں بچپن میں، کسی امام سے نہیں سنا کہ بچوں کو قرآن سمجھ کے پڑھاؤ اور ان کو شوق دلاؤ مسجد میں لانے کا۔ اتنی بے عزتی کی گئی ہماری، صفوں میں سے نکال کے مار کے پیچھے کھڑا کرتے تھے۔ کچھ محلے کے منافقین ایسے بھی رہتے تھے جو صرف یہی کام کرتے تھے، وہاں نماز جاری اس کی، اور یہ بچوں کی صفیں بناتا تھا۔ آج بھی دیکھتا ہوں تو بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے۔ ان لوگوں میں اتنی عقل، اتنی سمجھ بھی نہیں ہے کہ بچہ اگر اپنے باپ کے بازو ٹھہرے گا تو بالکل باپ کے نقش قدم پہ چلے گا، وہ ادب سیکھے گا، وہ باپ کیسی سنجیدگی سے کھڑا ہے، کیسی سنجیدگی سے رکوع کرتا ہے، کیسے سجدہ کرتا ہے۔ باپ اگر ہلکی سی آواز سے سبحان ربی الاعلیٰ بولے تو بچہ بھی سن کے بول سکتا ہے۔ یہ اس کی عقل میں نہیں آ رہا ہے۔ کسی جاہل نے بتا دیا بڑے کے بازو بچہ، بچے کے بازو بڑا ہو تو نماز نہیں ہوتی، لیکن کسی عقل مند نے یہ نہیں بتایا کہ بغیر سمجھے کہ نماز نہیں ہوتی۔ نماز آپ کچھ نہیں کر رہے ہیں، ایک باڈی ایکسرسائز کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ کسی نے نہیں سمجھایا۔ چلیے آگے بڑھیے۔ کیا بولوں میں اب، یہ بالکل اسی طرح کا ایک نقشہ ہے، اسی لیے میں آپ کو بات یاد دلا رہا ہوں۔
بچپن کی. یعنی ان کو اتنی شرم و حیا نہیں ہے کہ اگر بچے سارے پیچھے جا کے ٹھہریں گے, اتنی عقل نہیں ہے. خود بچپن میں کیا کرتے رہے, وہ بچہ سجدے میں ہے, اس کو وہ ادھر چھیڑ رہا ہے, ادھر والے بچے کو چھیڑ رہا ہے, کوئی پانی کی جو ہے کوئی برتن اس کے سجدے میں جب وہ ہے تو نیچے رکھتا ہے. اس طرح کی حرکتیں, بچے گر رہے ہیں آپس میں, چچور پن کر رہے ہیں, اور وہ ایک آدمی نالائق وہ ڈنڈا لے کے پیچھے جا رہا ہے جبکہ فرض نماز جا رہی ہے اس کی, تو اس کو بالکل ہوش نہیں ہے. ہاں, اب یہ بھی معاملہ قرآن کا ہے, اس لیے مجھے تکلیف ہو رہی ہے بہت. امریکہ نے ایک ٹرائنگل بنایا. کیا بنایا؟ تورات, انجیل, زبور وغیرہ ملا کے قرآن کا ایک ٹرائنگل بنایا, 3 نوک. ایک میں میرے خیال میں تورات اور زبور مکس ہوگی, دوسرے میں بائبل ہے, تیسرے میں, کیونکہ یہودی وہ دونوں کتابوں کو مانتے ہیں, تو یہودی, عیسائی اور مسلمانوں کو ملانے کی کوشش کی ہے, اور اس میں سے وہ آیات نکال دی ہیں جس سے لڑائی جھگڑے کا کچھ ذکر ہوگا. ٹھیک ہے, آپ کو کیا تکلیف ہو رہی ہے, کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ جب تک قرآن محفوظ ہے, چھپ رہا ہے, ترجمے آ رہے ہیں, آن لائن موجود ہے, لوگوں نے الحمدللہ اتنی خدمت کی کہ لفظ بلفظ کا ترجمہ بتایا, آیت بائی آیت کا ترجمہ بتایا, رکوع بائی رکوع کا ترجمہ سنایا, ایک ایک پارے کا ترجمہ بتایا, ایک ایک لائن کا. آج کل تو چھوٹے چھوٹے شارٹس بھی آ رہے ہیں, سین بھی دکھایا جا رہا ہے, باغ ہیں, نہریں بہہ رہی ہیں, اور پیچھے آیتوں میں عذاب کا ذکر ہے, ایسے بھی ہے. یعنی اتنی قرآن ہے, اب تک آپ نے کیا کر لیا؟ وہاں دوسری طرف قرآن پرمیشن لے کے گورنمنٹ کا اس نے جلا کے دکھایا, کیا کر لیا آپ نے؟ کیا اس دن سے آپ نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا؟ وسیم رضوی جیسا ایک نالائق اٹھا, اس نے 26 آیتوں کا ایک ذکر کیا کہ یہ 26 آیتیں نکال دینا چاہیے. آپ کے مولوی, ہمارے مولوی کیا کرتے رہے؟ کتنا سمجھایا, کتنا پڑھے, کتنا قرآن کے قریب ہوئے, بس اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور سو گئے. پھر یہ اس طرح کی چھچوری حرکتیں ہیں. پہلے تو ہم کو خود پڑھنا چاہیے تھا, تورات بھی مسلمان پڑھنا چاہیے, زبور بھی پڑھنا چاہیے, انجیل بھی پڑھنا چاہیے. قرآن تو خیر وہ تو حق ہے قرآن کا. ہمارے مولوی تو قرآن سے ہی روکتے رہے کہ قرآن کبھی نہ پڑھنا, قرآن پڑھے تو ہماری دکان چھوڑ کے کام کرنے تم دوسری جگہ چلے جائیں گے, ہمارا کارخانہ چھوڑ دیں گے تم, جہاں ہم فساد کے بم بنا رہے ہیں, امت میں پھوٹ ڈالنے کے زہر کی پڑیاں بنا رہے ہیں. ہم اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ کی امت کو ڈیوائیڈ کرنے, توڑ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کی نفرت کے چاکلیٹ بنا رہے ہیں, اور قرآن سے گمراہ کرنے کے پیپرمنٹ بنا رہے ہیں. 33 وقت یہ پڑھو, 21 وقت یہ پڑھو, 101 وقت وہ پڑھو, اور ایک ایسا میٹھا زہر بنا رہے ہیں درود کے نام پہ, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلیہ 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 وسلم. اس کو بیچارے کو یہ نہیں معلوم انہیں کیا بول رہا ہے, اس کے نہ دل میں ہے نہ دماغ میں ہے, بس ایک گولی, ایک شوشہ ڈال کے چھوڑ دیے کہ ایک 6 صفحے کا میٹر ہے جس میں اگر 4 مرتبہ رسول کا نام آیا تو صلی اللہ علیہ وسلم بولنا, نہیں بولے تو تم جہنم میں چلے جاتے. اب بیچارہ یہ سوچ لے کے وہ پڑھ رہا ہے, جہاں رسول کا نام آیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, پورا دماغ اس کا ادھر ہے. میٹر کیا لکھا ہوا ہے, اس میں کیا چیز بیان کی جا رہی ہے, اس پہ ہوش ہی نہیں ہے. اکثر آپ تقریروں میں بھی سنیں گے, وہ بیچارہ تقریر کر رہا ہے مگر اس کے دماغ پہ ایک بوجھ ہے, جہاں رسول کا نام آیا اس کو صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ وصحبہ علیہ وسلم. کوئی صحابی کا نام آیا تو حضرت و فلاں رضی اللہ عنہ رحمت اللہ علیہ و بارکت دمانہ دامنہ, اللہ اکبر. یعنی اصل موضوع پہ سے ذہن ہٹ جانا. یعنی اگر آپ کسی ہیڈ ماسٹر کا ذکر کر رہے ہیں, ٹیچر کا ذکر کر رہے ہیں, تو محمود ٹیچر آج ان کا جو ہے یہاں سے ٹرمینیشن ہو گیا ہے, یا پچھلے سال یہ یہاں سے نکل گئے تھے, آج ان کی برتھ ڈے ہم منا رہے ہیں, یا ان کا وہ دن جب یہ یہاں سے نکلے تھے 1 سال کے بعد ان کو بلا کے گلپوشی کی جا رہی ہے. تو کیا ہر مرتبہ محمود سر کے ساتھ یہ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے, فلاں تاریخ کو بڑے ہوئے, فلاں تاریخ کو جوائن کرے, فلاں تاریخ کو آئے تھے, یہ بولیں گے کیا آپ؟
ایک بار بول دیا چلو ٹھیک ہے. ہر بار محمود کا نام آیا تو وہی بولتے رہیں گے کیا؟ زیادہ سے زیادہ محمود سر بولیے, سیدنا عمر بول دیجئے, ایک بار بول دیے رضی اللہ عنہ کافی ہے. وہ بھی آپ کے دل میں ہونا چاہیے. اللہ تو ایسی باتوں کو ریجیکٹ کچرے کے ڈبے میں پھینک دیتا ہے. چل نکل چچورے, تو جو زبان سے بولتا ہے منافق, تیرے نہ دل میں ہے نہ دماغ میں ہے, نہ وہ الفاظ سمجھ میں آتے ہیں اور نہ وہ الفاظ وہ جذبات دل میں ہیں کہ میں سیدنا ابو بکر کے لیے کوئی ایک دعائے مغفرت کر رہا ہوں یا یہ اقرار کر رہا ہوں رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا تھا. وہ رضو ان, وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے تھے. اچھا راضی ہو گئے تھے, راضی ہو گئے تھے, راضی ہو گئے تھے, کتنے بار بولوں بھائی میں؟ ایک مرتبہ کافی نہیں ہے؟ اس سے کچھ مجھے نیکیاں مل رہی ہیں, اس سے مجھے کچھ یہ مل, یعنی پوری زندگی بے شعوری کی. اب یہ آ گیا, اب یہ انہی لوگوں نے پھیلایا ہوگا کسی نالائق کو پیسے دے کے لکھوا کے. اردو میں تو اب آپ ٹائپ کریں گے 1 منٹ میں گوگل میں آپ کو یہ بھی آ جاتا ہے, یا نیچے کچھ وہ بھی ہے, پوسٹر بھی ہے, ٹیلنٹ, کلیم ٹیلنٹ کچھ لکھا ہوا ہے. انہی لوگوں نے پھیلایا ہوگا. آپ لے کے چلیں, اور باضابطہ چیلنج بھی کیا ہے, اگر یقین نہ آئے تو گوگل کھول کے چیک کر لو. اب آپ سب مل کے گوگل کھول کے چیک کریں گے, ارے یہ ٹرائنگل بنایا ہے انہوں نے, دا ٹرائنگل آف مونوتھزم. او ہو. اب یہاں سے آپ دوسرے کو بھیجیں گے, دوسرا تیسرے کو بھیجے گا, تیسرا چوتھے کو بھیجے گا. محمد الرسول اللہ نے جو حکم دیا بلغوا انی ولو آیا, اس پہ کوئی دھیان نہیں ہے. یا اب رسول اللہ مدینے سے آپ کو ایک میسج کرنا, یا امام کعبہ کے خواب میں آ کے بولنا دیکھو میری امت کو بتا ڈالو آج کہ میں تمہارے خواب میں آیا تھا, اور جو ہے واٹس اپ کے اوپر تم اپنا بیان دے دو. اچھا ٹھیک ہے, آپ نے یہ بیان دے دیا, نیچے خالی دعا گو حافظ یعقوب بھکاری دعا گو, اب میرے واسطے دعا کیجئے. جی جی جی, آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ میں نے آپ کو بہکانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی, میں نے آپ کا اتنا ٹائم خراب کر دیا. اب اس کے بعد سوال کرنے والے نے سوال کیا, اب مجیب صاحب اس کے اوپر 10-20 منٹ بات کریں گے, پھر آپ 10-20 منٹ وہ سنیں گے. چلو اگر میرے بیان سے آپ کو اتنا خیال آ رہا ہے کم از کم کہ یار ایک اللہ کا پیغام, ایک اللہ کا میسج آیا ہے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. ایک یہودی کا میسج آیا تو آپ اتنا زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور اتنا زیادہ ڈیوائڈ کر رہے ہیں, اس کو فارورڈ کر رہے ہیں. اور اچھا وہ فارورڈ کر کے کیا کریں آپ؟ اب بتاتا ہوں بھائی, دکھتی رگ. اب یہ میسج آج میں نے پڑھ لیا, اوہ یہودی ہمارے بارے میں یہ کر رہے ہیں. اچھا اب امام صاحب بھی نکال کے بتائیں گے جمعے کے دن, دیکھیے یہ میسج پھیلائیے, اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ابو ہریرہ کی روایت ہے, رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, کہ جو میری بات وہ پہنچائے گا لوگوں تک, وہ قیامت کے دن رسوا نہیں ہوگا, قیامت کے دن اس کے چہرے سے نور نکلے گا. ارے بھائی وہ بات ہی جھوٹی ہے, وہ رسول کی بات ہی نہیں ہے. آپ ایک یہودی کی بات اوپر لکھ کے وہ ٹرائنگل کا نقشہ ڈال کے نیچے پھر وہ بلیک میل بھی کرتے. اچھا رسول اللہ نے فرمایا, ایسا میری بات دوسروں تک پہنچانے والا, کیوں وہاں قرآن پہنچائیں گے تو اللہ کے رسول کی بات کیا تھی؟ اللہ کے رسول کبھی بولے میں نے 11 شادیاں کی ہیں تم لوگ بھی کرو؟ اللہ کے رسول بولے کبھی میں داڑھی چھوڑا تم لوگ بھی چھوڑو؟ اللہ کے رسول کبھی بولے میں شملہ بن رہا ہوں تم لوگ ٹوپی پہنو؟ اللہ کے رسول کبھی بولے میں گدھے کی سواری کر رہا ہوں تم لوگ بھی کرنا؟ خبردار اگر پلین میں گئے تو کافر ہو جائیں گے. اللہ کے رسول کی جو سب سے بڑی ذمہ داری تھی, ایک ہی لمحے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے کہا انک لمن المرسلین, آج سے آپ رسول بنا دیے گئے ہیں. سورہ یاسین کا پہلا رکوع نازل ہوا, سب سے پہلے ہمارے پاس گولی دے دیے, اقرا بسم ربک الذی خلق. یعنی جبرائیل کو نہیں معلوم تھا, اللہ کو نہیں معلوم تھا, رسول کو پڑھنا نہیں آتا. بلکہ جب آپ بچے کے سامنے کوئی کاغذ لائیں گے, کوئی صحیفہ لائیں گے, تو اس کو دے کے بولیں گے نا بیٹا یہ پڑھو. خالی اگر بولنا ہے تو بولیں گے. قل 322 مرتبہ پوری قرآن میں قل کا لفظ ہے, ایک مرتبہ بھی اقرا نہیں ہے, وہ یہ صرف ایک ہی مرتبہ ہے, اقرا بسم ربک الذی خلق. جب بھی تم قرآن پڑھو اللہ کا نام لے کے پڑھو جس نے تمہیں تخلیق کیا. وہ حکم ہے جب بھی قرآن پڑھے بسم اللہ کے نام سے شروع کرنا. آگے جا کے اور بھی بتا دیا کہ تعوذ بھی کر لو, جب بھی قرآن پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بولو. وہ تو ایک قانون تھا,
اس کو پہلی وحی بنا دیے. غرض یہ ہے سب باتیں بتانے کی کہ آپ لوگ کب تک بیوقوف بنتے رہیں گے, کب تک دوسروں کو بیوقوف بناتے رہیں گے. یہ کس نے چلا دیا؟ اس کا کام تھا نا نیچے دعا گو بھکاری حافظ محمود, اس کے نیچے اپنا موبائل نمبر لکھنا تھا, اپنے مرکز کا پتہ لکھنا تھا. ہمارے پاس آ کے 11 دن لگاؤ, 40 دن لگاؤ, 3 مہینے لگاؤ, آپ بھی ہماری طرح اسی وائرس میں مبتلا ہو جائیں گے. آ کے ایک ٹیکہ لے لیجئے, پھر اس کے بعد اب آپ کے پاس زندگی بھر آپ کے دماغ کو ہمارے مولوی قفل ڈال کے چھوڑ دیں گے. اب آپ بھی گلی گلی پھرتے رہیں گے. پاگل کتا کاٹنے کے بعد وہ کتا بھی پاگل ہوا تھا, وہ آدمی بھی پاگل ہوا تھا نا, تو پھر وہ 14 علوم کا انجیکشن 14 انجیکشن پیٹ میں دینا پڑتا ہے. بھائی یہ کتنا وقت خراب کریں گے, آخر کتنا وقت امت کا خراب کریں گے. عربی سکھائیے اپنے بچوں کو, عربی یعنی قرآن ایک لفظ کم سے کم ایک نماز میں لکھنا سکھائیے پلیز. یہ کب تک لاپرواہی کریں گے, کب تک ہوگا میرے بھائی, کب تک ہوگا. میں کیا کہوں, یہ انہی لوگوں کا پھیلایا ہوا ہے, بلکہ اچھا ہے اگر پھیلا رہے تو. آپ کا کام ہے آپ کو لینا, گوگل سے اس کے پرنٹ آؤٹس نکالنا, ایک تورات خرید کے لے کے آئیے, زبور لائیے, انجیل لائیے, قرآن رکھیے سامنے, اپنے بچوں کو سکھائیے دیکھو بیٹا ہم نے ایمان لایا ہے ان کتابوں پر, آمنت باللہ اکیلا, وہ ملائکہ پلورل, وہ کتب ہی پلورل, وہ یوم الآخری, رسول ہی رسول اگر ہوتا تو ایک, رسول اس کی جمع ہے, تمام رسولوں پر. لا نفرق بین احد من رسلی, ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں محسوس کرتے, نہیں کرتے, جبکہ بہت بڑا فرق ہے. آدم بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے, عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے, باقی کے تمام انبیاء کی مائیں بھی تھی, باپ بھی تھے, بازاروں میں گھومتے پھرتے بھی تھے, کھانا بھی کھاتے تھے, موشن بھی آتا تھا, پیشاب بھی آتا تھا, منی بھی نکل جاتی تھی, احتلام بھی ہوتا تھا, بچے بھی ہوئے, زخم بھی آیا, دانت بھی ٹوٹے, سر بھی پھٹا, شہید ہو گئے کئی انبیاء. پھر فرق کیسے نہیں ہے؟ عیسیٰ بچپن میں بات کر لیے, محمد الرسول اللہ کو جو ہے 40 سال تک لکھنا پڑھنا نہیں آیا, اللہ تعالیٰ نے سکھایا اور بتا بھی دیا, ما کنت تدری مل ایمان ولا الکتاب, اے محمد آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا ایمان کیا ہے اور کتابات کیا ہے, لکھنا پڑھنا تو آپ کو بالکل نہیں آتا تھا. علمہ البیان, اللہ نے آپ کو سکھایا بالقلم, قلم سے سکھایا آپ کو لکھنا پڑھنا. بہرحال کیا کہوں میں آپ سے, یہ پاگل پن, یہ بنا سوچے سمجھے کہ جمعہ مبارک اور یہ اور وہ, بس عجیب عجیب دعائیں جو پوری قرآن کے خلاف ہے, کچھ پھول اترے ہوئے ہے, کسی نالائق نے بنا دیا اور آپ لگے ہوئے اس کے پیچھے, بھیجے چلے جا رہے. بھائی میرے قرآن پہنچائیے, یہ آپ کی ذمہ داری ہے, کوئی رسول آنے والا نہیں ہے. خود قرآن پڑھیے, سمجھیے, تدبر کریے, عمل کریے, اس کی دعوت دیجیے, ورنہ بہت برا پھنسنے والے ہیں. آپ کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے, آپ کے ایک ایک لفظ کا حساب ہونا ہے, وہ بات کا حساب ہونا ہے جو آپ نے اپنے کانوں کے اندر لی ہے. ایک ایک لمحے کی, ایک ایک فلم کا, ایک ایک پکچر کا حساب ہونا ہے. ایک پلک جھپکنے میں آپ نے کیا دیکھا اس کا حساب ہونا ہے. آپ کی ایک ایک سوچ کا حساب ہونا ہے. آپ کے ایک ایک پیسے کا جو انکم ہوئی ہے اور جو آپ نے خرچ کیا ہے اور جو جمع کر کے چھوڑ کے گئے ہیں اس کا بھی حساب ہونا ہے. اور آپ نے جو حق مارے ہیں اس کا بھی حساب ہونا ہے. اپنی شرمگاہ کے ایک ایک لمحے کا حساب ہونا ہے. آپ کے پیٹ کے ایک ایک دانے کا حساب ہونا ہے, رزق کا. پلیز ایسی لاپرواہی مت کیجیے. آپ کے ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہونا ہے. آپ کی زندگی بہت قیمتی ہے اور یہ بیکار میں جا رہی ہے, آپ قرآن نہیں پڑھ رہے.